لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی بے حد خوشی ہوئی کہ آج اتنا نوجوان جس کی عمر 27 سال ہے، اس کا سبق سننے کے لیے بڑے بڑے علماء مدینے کے موجود ہے۔ حضرت فاروق مجاہد کی بیوی نے کہا کہ وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ تو آپ کا لخت جگر تھا، یہ کوئی اوروں کا بچہ نہیں تھا، یہ آپ ہی کا بچہ تھا جو 27 سال پہلے آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت میں حاملہ تھی، آپ نے مجھے ذمہ داری دے کر گئی ہوئی تھی کہ جب بچہ ہو جائے کہ بچی ہو جائے تو اس کی صحیح تربیت کرنا۔ میں نے اس بچے کی ایسی تربیت کی، آپ نے جو 30,000 دینار مجھے دے کر گئے ہوئے تھے، 1 روپیہ بھی میں نے فضول جگہ پر خرچ نہیں کیا، ایک روپیہ بھی میں نے لا یعنی کاموں میں کبھی خرچ نہیں کیا۔ 30,000 دینار میں نے اس بچے کو حافظ قرآن بنانے میں لگا دیا، اس بچے کو عالم دین بنانے میں لگا دیا، اس بچے کو فقیہ بنانے میں لگا دیا۔ 30,000 دینار میں نے اس بچے کو محدث بننے میں لگا دیا، 30,000 دینار میں نے اس بچے کو تفسیر کرنے والا میں نے عالم بنا دیا، میں نے 30,000 دینار اس بچے کے اوپر خرچ کر دیا۔ اس پیغام کو سن کر شوہر بہت زیادہ خوش ہوا، کہا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ ہے، اس کی تربیت ماں نے کی ہے۔ بزرگان محترم، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھ کر کے اس بچے کو حافظ قرآن، عالم دین بنایا، دین کا رہبر بنایا، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا بنایا، حدیث کا درس دینے والا بنایا، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والا بنایا، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا ہے۔ وہ حدیث کا درس سننے کے لیے بڑے بڑے علماء اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے بچے کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ مدینہ منورہ کے آزو بازو، مدینہ منورہ کے ارد گرد، مسجد نبوی کے اندر جتنے مشورے ہوتے ہیں ان مشوروں کے اندر آپ کے بچے کو بلایا جاتا ہے اور تمام لوگوں کی رائے تو پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ کے بچے کی رائے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے بزرگان محترم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، پہلے زمانے میں لوگ دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی تجارت کے غرض سے باہر جاتا تو واپس آنے کے لیے 6 مہینے بھی لگ جاتے، 1 سال بھی لگ جاتا یا 2 سال بھی لگ جاتا تھا۔ کوئی دوسرے کام کے غرض سے جاتا تو آنے کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح دین کے کام کو پھیلانے کے لیے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر لوگ اپنے گھر بار کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنی بیویوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جتنا خرچ ہوتا ہے وہ سارا خرچ گھر کے اندر دے کر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ کوئی آدمی تجارت کے غرض سے باہر جاتا ہے یا دعوت و تبلیغ کی غرض سے باہر جاتا ہے یا کسی ملازمت کے ذریعے باہر جاتا ہے تو واپس آنے کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوا کرتی تھی۔
حضرات علماء نے لکھا ہے کہ واپس آنے میں 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 25 30 سال بھی ہو جایا کرتے تھے، اور جانے والے یہ بتا کر جاتے کہ اب میں اس وقت اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا تو رہا ہوں، لیکن واپس گھر لوٹنے کی کوئی امید اور گارنٹی اور تاریخ طے نہیں ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واپس آؤں گا بھی یا نہیں آؤں گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانیں گے۔ یہ کہہ کر لوگ اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے۔ حضرت فروخ ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں جو دین کی حفاظت کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ ان کو سفر کرنا پڑا تو اپنی بیگم صاحبہ سے کہا کہ اب میں اس وقت دین کی حفاظت کے لیے باہر نکل رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ اجی واپس کب آئیں گے؟ تو حضرت فروخ چونکہ مجاہد تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جانے کی تاریخ تو آج طے ہے لیکن واپس آنے کی تاریخ طے نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ پریشان ہیں، بہت بڑی بات کہہ کر جا رہے ہیں، ابھی شادی ہی ہوئی ہے، بہت لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا ہوا ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب میں اس وقت حاملہ ہوں، اگر اب اس وقت جائیں گے تو میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا؟ تو شوہر نے کہا کہ اب میں اس وقت اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کے لیے نکل رہا ہوں۔ چونکہ جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے تو بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اب میں جا تو رہا ہوں، لیکن اس وقت جانے سے پہلے 30,000 دینار میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، واپس آنے تک ان 30,000 دینار میں اپنے سارے کام، سارے اخراجات کے لیے استعمال کر لینا۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا بیوی بیگم صاحبہ، زوجہ محترمہ، ایک بات یاد رکھیے گا کہ واپس آنے کی تاریخ تو طے نہیں ہے، ایک پیغام میں جاتے ہوئے دے کر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ ان پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے، چونکہ شوہر 30,000 دینار اس زمانے کے 30,000 دینار ہے، اس زمانے کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ وہ زمانے تو خطوط کا بھی زمانہ نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی دیگر SMS کا زمانہ نہیں تھا، کوئی بینک وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت فروخ مجاہد نے کہا کہ 30,000 دینار میں تم کو دے کر جا رہا ہوں، ان 30,000 دینار میں اپنے تمام اخراجات کے لیے استعمال کر لینا۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لڑکا پیدا ہو تو اس کی تربیت اچھی کرنا، اگر لڑکی ہو تو اس کی تربیت بھی اچھی طرح سے کرنا۔ جاتے ہوئے یہ پیغام اور ذمہ داری بھی دے کر کے جا رہا ہوں، لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، تربیت اچھی اور صحیح کرنا۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی ایک اچھے نیک مرد سے کرنا، عورت ہو تو نیک شوہر کا انتخاب کر کے اس کی زندگی میں بسا دینا، اگر لڑکا ہے تو اچھی جگہ پر شادی کر کے دے دینا۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ چنانچہ حضرت فروخ یہ پیغام کہہ کر اپنی بیوی سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، حضرت فروخ گھر سے نکل گئے، 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، 1 سال 2 سال ہو گیا۔ لکھا ہے حضرات علماء نے ان کی بیوی جو حاملہ تھی، حضرت فروخ جہاد میں نکلنے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد وہ صاحب اولاد ہو گئی۔
یعنی اللہ نے ان کو اولاد سے نواز دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکا پیدا ہوا. لڑکا پیدا ہونے کے بعد ماں نے اچھی طرح سے تربیت کی. بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے، گھر کے اندر کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. گھر کے باہر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر رک کر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ماں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی تربیت وہ گھر ہی کے اندر رہ کر کے کر سکتی ہے، لیکن باپ کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہے. ایک ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر بھی صحیح تربیت کرے، اور باہر کے ماحول میں رکھ کر بھی باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش کرے. یہ باپ کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب لڑکا ہو گیا تو کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 2 ذمہ داریاں. اب باپ کیا کہہ کر گیا ہے؟ جہاد میں گیا، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لڑکا پیدا ہو گیا. اب باپ نہیں ہے، لیکن ماں بزرگان محترم باپ کے قائم مقام ہو کر 2 ذمہ داریوں کو نبھا کر اس بچے کی، اس لڑکے کی، اس نوجوان کی اچھی طرح سے تربیت اور پرورش کی. لکھا ہے حضرات علماء نے، ایسی تربیت ماں نے کی کہ ایک وقت وہ بھی آیا اللہ پاک نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا. باپ نہیں ہے، باپ کی غیر موجودگی ہے. باپ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھا، چونکہ گھر مدینہ منورہ میں تھا. نکلا جہاد کے لیے، پہلے ہی کہہ کر گیا ہوا ہے کہ واپس آنے کی کوئی تاریخ طے نہیں ہے، آؤں گا بھی نہیں آؤں گا یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ سارا پیغام کہہ کر شوہر گھر سے رخصت ہوا ہے. اب اولاد ہو چکی ہے، بیوی پریشان ہے کہ میرے شوہر کب آئیں گے، اس لخت جگر کا باپ کب آئے گا. لیکن بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ ماں تو ماں ہوتی ہے. بزرگان محترم کبھی تربیت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ گھر کے اندر رہ کر بھی اچھی صحیح تربیت کرتی رہی. جب بچہ باہر کے ماحول میں جاتا، بچے جب دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کے کھیلتے ہیں، اس ماں کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے کہ کہیں میرا بچہ دوسرے بچوں کی جوڑ میں مل کر کہیں بگڑ نہ جائے. آج ایسی تربیت کرنے والی ہے کوئی ماں؟ بتائیے بزرگان محترم. بچوں کی تربیت کرنا تو بہت مشکل ہے. آج بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ماں بات کرتے ہوئے اپنے نوجوان بچوں سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں سے کوئی سوال کریں گے، کہیں وہ ہم کو چھڑک نہ دے، کہیں وہ ہم کو بدتمیزی سے بات نہ کر دے، کہیں وہ ہمارا دل نہ توڑ دے. ماں باپ آج اپنے نوجوان بچوں سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں. ایسا زمانہ آ گیا ہے بزرگان محترم، اللہ ہمارے ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو ماں نے 2 ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کہا کہ اب اس وقت اس بچے کا باپ باہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جہاد میں گیا ہوا ہے، اب اس کی صحیح تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے. 2 ذمہ داریوں کو ماں نبھاتی رہی. بچہ باہر جاتا ہے، کڑی نظر رکھتی ہے کہ کہیں میرا بچہ کہیں غلط بچوں کے ساتھ دوستی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں میرا بچہ راستے اور روڈوں پر کھیلتے ہوئے کسی کا مال تو نہیں لے کر کے کھا رہا ہے، اور کھلانے والا کون سا انسان ہے، اور کھلائے جانے والی چیز حلال ہے کہ حرام ہے. یہ سارے چیزوں پر یہ ماں کی کڑی نظر تھی. تب جا کر بزرگان محترم وہ بچہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا ولی بنا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی کڑی نظر آگے چل کر اس بچے کو اللہ نے حافظ قرآن کی دولت سے نوازا. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. گزرتے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 20 پر 7 سال گزر گئے، کبھی باپ نے گھر کو نہیں آیا. کتنے سال گزر گئے؟
اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس قرآن کی ایک آیت بھی پہنچ رہی ہے، قرآن مجید کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے، حدیث کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے، کوئی دین کا ایک پیغام پہنچ رہا ہے، کوئی ایک اچھی بات شریعت کے متعلق پہنچ رہی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک چھوٹا سا پیغام کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس دین کے پیغام کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ جہاد میں نکلے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 20 پر 7 سال ہو گئے، اس بچے کے والد محترم گھر کو نہیں لوٹے۔ 20 پر 7 سال گزرنے تک ماں نے اچھی تربیت کی۔ 20 پر 7 سال مکمل ہونے کے بعد باپ سب سے پہلے اللہ کے راستے کا کام کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو لوٹتا ہے۔ کتنے سال؟ 20 پر سال، 27 سال کے بعد مدینہ منورہ میں قدم رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں قدم رکھنے کے بعد اپنے گھر کو جاتا ہے، چونکہ اس زمانے میں تو خاص گھر اکثر لوگوں کے ہوا کرتے تھے، خاص گھر تھا، گھر کا ایڈریس معلوم تھا، گھر کا لوکیشن معلوم تھا، بزرگان محترم معلوم ہونے کے بعد 27 سال کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ کا ماحول بدل چکا ہے، آب و ہوا پھیل چکی ہے، اچھی ہوا آنے لگی، اچھا موسم دکھنے لگا۔ وہ حضرت فروخ مجاہد اللہ کا شکر ادا کرے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے 27 سال کے بعد مجھے مدینے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب میں اپنے گھر جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی اولاد بھی ہو گیا ہوگا، کوئی اولاد بھی ہو گئی ہوگی، جاؤں گا میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا، اپنے لخت جگر کو دیکھوں گا، اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھوں گا، اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھوں گا، تاکہ بیوی میرے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ 20 پر 7 سال گزرنے کے بعد میں اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس غرض سے بزرگان محترم حضرت فروخ مجاہد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عین وقت نماز کا ہوتا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ان کے فرزند حضرت فروخ، آگے چل کر نام بتاؤں گا بزرگان محترم، ان کے فرزند مسجد نبوی سے اذان ہونے لگی، مسجد نبوی کے مائک سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اب فرزند ہیں، بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، چونکہ 27 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ باپ بیٹے کو دیکھا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھا ہے۔ وہ کیسا باپ بد نصیب باپ ہوگا، وہ کیسا زمانہ ہوگا جو واٹس ایپ کا بھی زمانہ نہیں تھا، جو کوریئر کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو مجھے تو لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی تصویر دکھا دو، کوئی فوٹو بھیج دو۔ کبھی اولاد نے یہ نہیں پوچھا اپنی ماں سے کہ ابو جان کی تصویر مجھے دکھاؤ۔ ایسا زمانہ بھی گزرا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ اسپتال میں کسی کو لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے، خبر پہنچتی ہے باپ کو، آپ کو لڑکا ہوا لڑکی، پہلی بات یہ پہنچاتا ہے بیٹا ہوا ہے، چلو جلدی سے فوٹو بھیج دو، بیٹی ہوئی ہے جلدی سے فوٹو بھیج دو۔ یہ تو آج کا واٹس ایپ کا زمانہ ہوتا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ 20 پر 7 سال کے عرصے میں نہ کبھی باپ نے بیٹے کو دیکھا، نہ بیٹے نے کبھی باپ کو دیکھا۔ اب باپ اپنے گھر کو آتے ہوئے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ارے جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو جانے کے لیے اجازت لینے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کو جانا ہے کہ اپنے گھر کو جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ اجازت لینا کوئی ضرور نہیں ہے۔ حضرت فروخ مجاہد گھر کے پاس آتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حضرت فروخ مجاہد سب سے پہلا قدم اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جیسے قدم اندر رکھتے ہیں ان کے فرزند مسجد نبوی کی اذان سن کر نماز کے لیے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت فروخ کے فرزند دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ کون آدمی ہے جو بغیر اجازت لیے کہ اپنے گھر کے اندر گھس رہا ہے؟
حضرت فروخ کے فرزند پوچھ، ارے بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم بغیر اجازت لیے کہ اجنبی شخص ہو، میں تم کو نہیں پہچانتا، تم ہمارے رشتہ دار نہیں ہو، آج تک میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا، اور آج آپ بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو۔ حضرت فروخ مجاہد نے اپنے فرزند سے کہا، ارے بھائی یہ تو گھر میرا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ باپ بیٹے کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ہوتے ہوئے اندر کمرے کے اندر آواز جاتی ہے تو حضرت فروخ مجاہد کی بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس نوجوان بچے کی ماں اندر سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، اگر دیکھتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں سے حضرت فروخ کے فرزند نے پوچھا، امی جان یہ کون ہے، مجھے تو فقیر نظر آ رہا ہے، مجھے تو کوئی بھیک مانگنے والا نظر آ رہا ہے، مجھے تو کوئی سوال کرنے والا عجیب طرح کا انسان نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو مانگنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ حضرت فروخ مجاہد کی بیگم صاحبہ نے کہا، بیٹا یہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، چونکہ بیوی شوہر کو دیکھتے ہی پہچان لی، یہ تو میرے شوہر ہیں، یہ تو میرے شوہر ہیں۔ حضرت فروخ مجاہد کی بیوی نے اس فرزند کا اپنے لخت جگر سے کہا، یہ تو آپ کے باپ ہے جو 27 سال پہلے مجاہد یعنی جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، آج 27 سال کے بعد یہ اپنے گھر کو لوٹے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کے والد محترم ہیں، یہ آپ کے باپ ہیں، یہ آپ کے ڈیڈی ہیں۔ تو حضرت فروخ مجاہد کے فرزند چونکہ مسجد نبوی کی اذان سن کر نماز کے لیے نکل رہے تھے، بیٹے نے کہا، دیکھیے ماں کی تربیت ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ اسی وقت حضرت فروخ مجاہد کے فرزند نے کہا کہ ابا جان اب اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میں وضو وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں، آپ وضو بنا کر مسجد نبوی کو نماز پڑھنے کے لیے آ جائیے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ نماز کے بعد بیٹھ کر میں اور آپ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ یہ بات بیٹا کہہ کر مسجد نبوی کو نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ چنانچہ حضرت فروخ مجاہد گھر کے اندر جاتے ہیں، بیگم صاحبہ سے پوچھتے ہیں، بیگم صاحبہ بتائیے کہ آپ کے 27 سال کیسے گزرے؟ بیگم صاحبہ نے کہا، بیوی نے کہا کہ آپ بھی کے انتظار میں گزرے ہیں، کہ آپ کب آئیں گے کب آئیں گے، اسی انتظار میں 27 سال میں نے گزار دیے۔ چنانچہ بزرگان محترم حضرت فروخ مجاہد اپنی بیگم صاحبہ سے 2-4 جملے کہہ کر وضو بنا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد باہر لوگ نکلیں گے۔ حضرت فروخ چونکہ تھوڑی سی تاخیر پر سے پہنچے ہوئے ہیں، مسجد میں نماز شروع ہو چکی تھی، نماز شروع ہونے کے بعد مسجد کے آخری صف میں حضرت فروخ مجاہد کو جگہ ملی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد نبوی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت فروخ مجاہد نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت پڑھ کر نکلیں گے، کوئی نوافل پڑھ کر نکلیں گے، کوئی دیگر نمازیں پڑھ کر نکلیں گے۔ اس سوچ کو سامنے رکھ کر حضرت فروخ مجاہد انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے، اب نکلیں گے لوگ۔ لیکن آج کا زمانہ کیسا ہے؟ نماز لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہتے، اس سے پہلے لوگ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کا ایسا ماڈل زمانہ ہے۔ یہاں حضرت فروخ مجاہد انتظار کر رہے ہیں، لوگ باہر نکلیں گے، میرا بیٹا آئے گا تو ملاقات کروں گا، میرا بیٹا آئے گا تو گفتگو کروں گا، میرا بیٹا آئے گا میں اس سے بات چیت کروں گا۔ 20 پر 7 سال ہو چکے ہیں میرا بیٹے سے بات چیت ہوتے ہوئے۔ حضرت فروخ مجاہد نے دیکھا کہ کوئی آدمی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت فروخ مجاہد اپنے گھر کو جاتے ہیں، اور گھر کو جانے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، میں نے آپ کو اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے 30,000 دینار دے کر گئے ہوئے تھے، کیا تم مجھے اس کا حساب دے سکتی ہو؟ مجھے تو اس کا حساب چاہیے کہ 30,000 دینار تم نے کہاں کہاں پر خرچ کی۔ تو اس سے پہلے حضرت فروخ مجاہد کی بیوی نے کہا کہ آج آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کیا تم نے وہاں کے ماحول میں کچھ بدلاؤ دیکھا؟ حضرت فروخ مجاہد نے کہا کہ میں نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہاں کے منظر کو میں نے دیکھا۔ جس وقت میں مدینے سے نکل رہا تھا
اس وقت لوگ نماز پڑھنے کے بعد نوافل سنت پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ سنتیں پڑھ کر نوافل پڑھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ نمازیں پڑھنے کے بعد یہ بہت بڑی جماعت اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ میری نظر مسجد نبوی کے ممبر و محراب پر پڑتی ہے، بہت سامنے پڑتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی حدیث سننے کے لیے لوگ جماعت جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے۔ بیوی نے حضرت فروخ مجاہد سے کہا کہ تم نے کیسا منظر دیکھا؟ حضرت فروخ مجاہد نے دیکھا کہ میں نے کبھی زندگی میں 27 سال کے عرصے میں ایسا منظر نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں نماز ہونے کے بعد بڑے بڑے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان وہاں پر حدیث کا درس دے رہا ہے، نوجوان حدیث کا درس دے رہا ہے، قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ میں نے دیکھا اس نوجوان کے چہرے کی نظر پر نظر ڈالنے کے لیے بہت ساری کوشش کی، لیکن میں بہت پیچھے تھا، نظر تو اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اتنا اچھا صاف صفائی سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز کو میں سن رہا تھا، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے علماء اس کی حدیث کو بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر کاپی اور قلم لے کر وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات لکھ کر کے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس منظر کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگ اس کا اکرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے امامے کا، اس کے ہر چیز کا ادب اور احترام کر رہے ہیں، بیٹھے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے مسند پر ہر چیز اس کے سامنے لا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت فروخ مجاہد نے کہا کہ یہ سارے منظر کو آج میں نے مسجد نبوی کے اندر دیکھا۔ اس کے بعد حضرت فروخ مجاہد کی بیوی نے کہا کہ اور تم نے مسجد نبوی کے اندر کیا دیکھا؟ حضرت فروخ مجاہد نے کہا کہ اس کی حدیث سننے کے لیے لوگ ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے ہوئے، کوئی اس مجلس سے اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے سوچا اسی وقت اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس بچے کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، اتنی اچھی تربیت کر کے آج اس کو اس مقام تک پہنچائے ہیں کہ آج مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آج یہ حدیث کا درس دے رہا ہے۔ اس کے حدیث درس کو سننے کے لیے بڑے بڑے علماء اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے حفاظ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے پورے لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس سن رہے ہیں۔ میں نے سوچا اسی وقت سوچا کہ اس کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس کے ماں باپ نے اس کو یہ مقام پہنچایا۔ پھر حضرت فروخ مجاہد نے بیگم صاحبہ سے کہا میں نے آج یہ سارا منظر دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ پھر حضرت فروخ مجاہد نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہو کہ 30,000 دینار کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ حضرت فروخ مجاہد کی بیوی نے کہا کیا میں آپ کو اس کا 30,000 دینار کا پائی کا ایک ایک روپے کا حساب ضرور بتاؤں گی، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ وہ جو بچہ جہاں پر تم حدیث کا درس سن رہے تھے کہ وہ بچہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے افضل ہے، یا 30,000 دینار تمہارے لیے افضل ہے؟ حضرت فروخ مجاہد نے کہا کہ یہ 30,000 درہم جو میں نے آپ کو دے کر گئے ہوئے تھے، اس سے 10 گنا بھی خرچ کرنا پڑے تو ایسے نوجوان بچے کے لیے میں خرچ کر دوں گا۔ لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی بے حد خوشی ہوئی کہ آج اتنا نوجوان جس کی عمر 27 سال ہے، اس کا سبق سننے کے لیے بڑے بڑے علماء مدینے کے موجود ہے۔ حضرت فروخ مجاہد کی بیوی نے کہا کہ وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، یہ تو آپ کا لخت جگر تھا، یہ کوئی اوروں کا بچہ نہیں تھا، یہ آپ ہی کا بچہ تھا جو 27 سال پہلے آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس وقت میں حاملہ تھی، آپ نے مجھے ذمہ داری دے کر گئی ہوئی تھی کہ جب بچہ ہو جائے کہ بچی ہو جائے تو اس کی صحیح تربیت کرنا۔ میں نے اس بچے کی ایسی تربیت کی، آپ نے جو 30,000 دینار مجھے دے کر گئے ہوئے تھے، 1 روپیہ بھی میں نے فضول جگہ پر خرچ نہیں کیا، 1
एक रुपया भी मैंने ला यानी कामों में कभी खर्च नहीं किया। 30,000 दीनार मैंने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में लगा दिया, इस बच्चे को आलिम दीन बनाने में लगा दिया, इस बच्चे को फकीह बनाने में लगा दिया। 30,000 दीनार मैंने इस बच्चे को मुहद्दिस बनने में लगा दिया। 30,000 दीनार मैंने इस बच्चे को तफसीर करने वाला मैंने आलिम बना दिया। मैंने 30,000 दीनार इस बच्चे के ऊपर खर्च कर दिया। इस पैगाम को सुनकर शोहर बहुत ज्यादा खुश हुआ, कहा कि ये मेरा लख्त जिगर है, ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा है, इसकी तरबियत माँ ने की है। बुजुर्गान मोहतरम, ऐसा ज़माना भी गुजरा है कि माँओं ने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की है कि बाप ना होते हुए भी अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रख कर के उस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाया, दीन का रहबर बनाया, कौम व मिल्लत की खिदमत करने वाला बनाया, हदीस का दर्स देने वाला बनाया, कुरान मजीद की तफसीर करने वाला बनाया, वो भी मस्जिद नबवी के अंदर बैठ कर, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर, मसनद पर बैठकर हदीस का दर्स दे रहा है। वो हदीस का दर्स सुनने के लिए बड़े बड़े उलमा उस मजलिस के अंदर मौजूद हैं। उनकी बीवी ने कहा कि आपके बच्चे का इतना मकाम, इतना मर्तबा, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि मदीने मुनव्वरा के आजू बाजू, मदीने मुनव्वरा के इर्द गिर्द, मस्जिद नबवी के अंदर जितने मशवरे होते हैं उन मशवरों के अंदर आपके बच्चे को बुलाया जाता है और तमाम लोगों की राय तो पेश की जाती है, लेकिन आपके बच्चे की राय को सामने रख कर के फैसला किया जाता है। ये कुरान मजीद की बरकत है बुजुर्गान मोहतरम, ये कलाम पाक की बरकत है बुजुर्गान मोहतरम। अल्लाह ने इतना मकाम बनाया, अल्लाह ने इतना ऊंचे मकाम से नवाजा। ये कुरान मजीद की बरकत, हदीस की बरकत, ये माँ बाप की तरबियत है। माँ ने ऐसी तरबियत की कि बाप 27 साल के बाद घर को लौटा तो बच्चे के इस मंजर को देखकर, माँ की इस तरबियत को देखकर खुशी का इजहार कर दिया। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, इस वाक़ये से यही सबक मुझे और आपको हासिल करना है कि बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे, माँ की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे, नेक लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ उनका उठना बैठना रखे और अल्लाह वालों के बयानात में लेकर के जाए। अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश सही करेंगे। जिस तरह मैंने इस वाक़ये को आपके सामने रखा, एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाएगा इंशाअल्लाह। कौन कौन बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान? अल्लाह माशाल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस महल्ले के अंदर जितने घर हैं, अल्लाह पाक हर एक घर के अंदर अल्लाह एक एक हाफिज कुरान को पैदा फरमाए। अरे आमीन तो बोलो भाई, आमीन बोलने के लिए क्या तुम्हें पैसे देना, क्या बोलो, आमीन बोलो। अल्लाह किसी ना किसी वक्त कबूल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। आज लोग तरस हजरत हमारे ख़ानदान में किसका तो भी इंतकाल होगा तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला कौन भी नहीं है हजरत। जनाजे की नमाज आगे बढ़कर कोई हाफिज कुरान नहीं, कोई आलिम दीन नहीं हजरत। हमें कोशिश करें कौन सा बच्चा भी हाफिज कुरान नहीं पढ़ा। अगर अब इस वक्त मैं और आप आमीन बोलेंगे, अल्लाह किसी न किसी वक्त हमारी इस दुआ को कबूल फरमाकर हमारे नस्लों के अंदर ही सही किसी को पोते को हाफिज बनाएगा, किसी पोतरी को हाफिज बनाएगा, किसी के नवासे को हाफिज बनाए, किसी की नवासी को हाफिज, अल्लाह बनाने वाला है, बस हम आमीन कहना है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। अल्लाह पाक हमारे इस पूरे महल्ले के अंदर जितने घर हैं, अल्लाह पाक हर घर के अंदर एक एक आलिम दीन बनाए, एक एक मुहद्दिस को बनाए, एक एक मुफस्सिर को बनाए। अगर एक ख़ानदान के अंदर हाफिज कुरान बन जाए बुजुर्गान मोहतरम, बरोज़ क़यामत 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह पाक इतनी बड़ी फजीलत हाफिज कुरान के बारे में रखा है। इंशाअल्लाह किसी जुमा को अर्ज़ करूँगा, हाफिज़ कुरान अपने बच्चों को बनाएंगे तो क्या क्या फ़ायदा है। इरादे करो, नियतें करो, अल्लाह पाक हमारे नस्लों के अंदर हाफिज़ कुरान बनाए। बस इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है।